إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه
قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں معجزہ اور کرامت کی حقیقت اور ان دونوں میں کیا فرق ہے، اس ڈفرینس کو انشاءاللہ ایڈریس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صرف حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین و سامعات، میریکل کا معنی ہے ایسا کام جس کو انسانی عقل تسلیم نہ کرے، یعنی عقل کو عاجز کر دینے والے عمل کو معجزہ کہتے ہیں۔ فزیکل فینامنا آف دا نیچر کو توڑنے والی چیز جو ہے یہ معجزہ کہلاتی ہے۔ یعنی قانون قدرت تو یہ ہے کہ آگ ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، لیکن اگر کسی شخص کو آگ میں پھینک دیا جائے اور وہ آگ اسے نہ جلائے بلکہ اس کے لیے گلزار بن جائے تو یہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے لیکن ممکن ہو گیا۔ فزیکل فینامنا آف دا نیچر یعنی قانون قدرت کو توڑنے والی چیز کو معجزہ کہتے ہیں کہ عقل تسلیم نہ کرے اور آنکھیں دیکھیں کہ واقعی ایسا ہو گیا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 میں بیان فرمایا، جب کفار نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا، اللہ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جا، بن جا، بردن، ٹھنڈی، وسلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے۔ یعنی یہ آگ تیرا کام ہے جلانا، لیکن ابراہیم کے لیے تم ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ سردی لگنی شروع ہو جائے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اب جس آگ کا کام ہی جلانا تھا وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بال تک نہ جلا۔ اور یہ معجزہ صرف ایک دفعہ ہی ہوا، انسانی تاریخ میں یہ ایک دفعہ ہی ہوا، مگر آگ کا کام یہی ہے کہ جلا دینا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک ایسا معجزہ عطا کیا ہوا تھا کہ ان کا عصا، ان کی سٹک سام بن جاتی تھی۔ یعنی لاٹھی جو ایک درخت سے بنی ہوئی تھی، ایک پودے سے بنی ہوئی تھی، ایک لکڑی سے بنی ہوئی تھی، وہ اللہ کے حکم سے ایک جانور بن جاتی، ایک سانپ بن جاتی۔ یعنی پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم میں تبدیل ہو جاتی، نباتات سے حیوانات میں تبدیل ہو جاتی۔ اسی کو سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 میں جب اللہ تعالیٰ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا۔ اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ عصا ہے۔ فرمایا اچھا، کالا، تو اللہ نے فرمایا القہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو، اس عصے کو ذرا نیچے تو پھینکو۔
جو ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینکا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ تَسْعَىٰ، تو وہ ایک رینگتا ہوا دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ اس کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ کالا، تو اللہ نے فرمایا خُذْهَا موسیٰ، اس کو دوبارہ پکڑ لو، وَلَا تَخَفْ، اور ڈرو نہیں، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن گئی، اینیمل بن گئی، لکڑی سے، اور وہ سانپ بن کر دوڑنا شروع ہو گئی۔ اور اتنا بڑا سانپ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو، ہم اس کو دوبارہ تمہاری لاٹھی بنا دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے دیے ہوئے تھے، جیسا کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور کہا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں اپنی رب کی طرف سے نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ انی اخلق لکم من الطین، کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے بناؤں گا کہیئۃ الطیر، پرندے کی صورت، پرندے کی مورت، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ مٹی کا بت جو پرندے کی شکل میں ہے زندہ پرندہ بن کر اڑنا شروع کر دیتا ہے باذن اللہ، اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں صحیح کر دیتا ہوں، اچھا کر دیتا ہوں آندھے کو، جو بائی برتھ بلائنڈ ہے اس کو میں صحیح کر دیتا ہوں، اچھا کر دیتا ہوں۔ والابرص، اور جو کوئی کوڑ کا مریض ہے، لیپر پیشنٹ ہے، اس کو بھی میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ یعنی مردے کے سرانے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کہتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، تو وہ مردہ کھڑا ہو جاتا، زندہ ہو جاتا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور اللہ نے مجھے یہ معجزہ بھی دیا ہوا ہے کہ میں تم کو بتا دوں بِمَا تَأْكُلُونَ، کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تم نے گھروں میں کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے، یہ بھی اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہوا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ، بے شک یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ 4 معجزے، نشانیاں دی۔ تو یہ سب معجزات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو، رسولوں کو عطا کیے، کسی غیر نبی کو عطا نہیں کیے، اپنے انبیاء اور رسولوں کو عطا کی۔ اور یاد رکھیں یہ معجزہ کا لفظ نہ تو پورے قرآن پاک میں ہے اور نہ ہی احادیث کی کتابوں میں، بلکہ یہ معجزہ کا لفظ علم الکلام ہے۔ قرآن مجید پورے میں معجزہ کا لفظ نہیں آیا، بلکہ قرآن مجید میں معجزے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے آیتن یا آیہ، نشانی، اسے انگلش میں سائن بھی کہتے ہیں، اور اسی سے ہی سگنیچر نکلا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی ڈاکومنٹ کے اوپر سائن کر دیتا ہے تو وہ نشانی بن جاتی ہے، وہ دستاویز بن جاتی ہے، وہ ایگریمنٹ بن جاتا ہے۔ البتہ محدثین کرام نے لفظ معجزہ کی ٹرم اپنی کتابوں میں لکھی ہے، وہ اگر نہ قرآن
مجید فرقان حمید کی کسی آیت یا حدیث مبارکہ میں معجزہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اور اس معجزے کو اپنے انبیاء کو دینے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام اور رسولوں کو معجزات عطا فرما کر ان کے ذریعے اپنی شناخت کرائے، اپنی وحدانیت منوائے، تاکہ انبیاء وہ کام کر کے لوگوں کو دکھائیں جو ان کی عقلوں کو عاجز کر دے، عقلیں تسلیم نہ کریں لیکن وہ کام ہو، اور لوگ یہ بات ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعی ہی کوئی ایسی ہستی ہے جو یہ کام کر سکتی ہے۔ عقل تو نہیں مانتی لیکن ہو گیا ہے، لہذا کوئی ایسی سپر پاور ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہے، جو یہ کام کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ معجزے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ یہ معجزہ صرف اپنے انبیاء اور رسولوں کو ہی دکھا سکتا تھا۔ کوئی غیر نبی یہ معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام اور رسولوں کو یہ معجزات عطا کیے تاکہ وہ لوگوں کو دکھائیں، لیکن وہ نبی یہ معجزہ اپنی طرف سے نہیں دکھاتے تھے اور نہ دکھا سکتے تھے، کیونکہ یہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تو وہ نبی اللہ کے حکم سے وہ معجزہ دکھا دیتا، یا اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے وہ معجزہ رونما کر دیتا۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ پرماننٹلی طاقت دے دی تھی، کیپیبلٹی دے دی تھی کہ جب وہ چاہتا اپنا معجزہ دکھا دیتا، نہیں۔ جب ضرورت ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو وہ معجزہ دے دیتا تھا یا ان کے ذریعے وہ معجزہ دکھا دیتا تھا، اور نبی کو پہلے بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کیا معجزہ ہونے والا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھانا ہے، انبیاء کرام کو خود نہیں پتہ ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ملاقات کر رہے ہیں، ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی۔ اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا لاٹھی ہے، میں پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دی، جو ہی پھینکی وہ سانپ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگنے لگے۔ اللہ نے فرمایا خذھا، موسیٰ ڈرو نہیں، ولا تخف، ڈرو نہیں بلکہ اس کو پکڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لاٹھی میری جو ہے سانپ بن جائے گی، لیکن جب وہ سانپ بن گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایکسپیرینس ہو گیا کہ میری لاٹھی جو ہے یہ سانپ بھی بن جاتی ہے۔ جب اللہ کو حکم آتا ہے تو یہ میری لاٹھی جو ہے یہ سانپ بن جاتی ہے، کیونکہ کئی دفعہ بنی سانپ۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے حکم سے لے کر فرعون سے نکلے آزادی کے لیے، تو فرعون کو بھی اطلاع مل گئی، فرعون نے پیچھا کیا، موسیٰ علیہ السلام نکل چکے تھے، آگے جھیل تھی، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، لوگ ڈر گئے، موسیٰ علیہ السلام کے بھی خوف زدہ ہوئے، اللہ سے دل میں دعا کی تو اللہ نے فرمایا اسی لاٹھی کو جو تمہارے پاس ہے جس سے یہ سانپ بنتے دریا کے کنارے میں، موسیٰ علیہ السلام نے وہی ڈنڈا، وہی لاٹھی، وہی عصا اس جھیل کے کنارے پہ مارا تو رستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پار کر گئی۔ فرعون نے رستہ دیکھا، وہ بھی جھیل میں کود پڑا لیکن غرق ہو گیا۔ اب اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ ہوتا کہ میری لاٹھی دریا کے کنارے مارنے سے رستہ بن جاتا ہے تو ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، مار دیتے خود ہی، لیکن نہیں۔ انبیاء کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ مجھے معجزہ کیا ملنا ہے اور وہ معجزے نے کیا کرنا ہے اور کس طرح ہونا ہے۔ وہی لاٹھی جس کا موسیٰ علیہ السلام کو ایکسپیرینس یہ تھا کہ یہ سانپ بنتی ہے، اس نے رستہ بھی بنا دیا۔ اس وقت وہ جھیل تھی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ مختلف جھیلیں جو ہیں ان کا پیچ ورک کیا گیا اور وہ ایک بہت بڑا دریا بن گیا، اور اسی کو نہر سویز کہتے ہیں۔
سوئس ریور، اور اس کے ذریعے آج کل مصر کا بہت زیادہ کاروبار ہوتا ہے، ارننگ ہوتی ہے، اور ان کی اکانومی کا انحصار ہی اسی ریور سوئس کے اوپر ہے، جو اس وقت چھوٹی سی جھیل تھی۔ تو جب اللہ کا حکم آیا کہ اپنا عصا اس جھیل کے کنارے مارو، اور جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو وہ جھیل میں رستے بن گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ معجزات دو قسم کے ہیں، معجزات کی دو قسمیں تھیں۔ ایک پرماننٹ اٹیچمنٹ، ہمیشہ کے لیے وہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یا رسول کو دے دیا ہوا تھا، اور ایک ٹیمپریری اٹیچمنٹ کہ وقتی طور پر وہ معجزہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسولوں کو عطا کرتا۔ مثال کے طور پہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ پرماننٹلی دیا ہوا تھا کہ جب بھی وہ لوہے کو پکڑتے لوہا موم ہو جاتا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام جو چیز بنانا چاہتے اس سے وہ چیز بنا لیتے، جب وہ چیز بن جاتی تو وہ ہارڈ ہو جاتی، یعنی تلوار بنانی ہے، تیر بنانا ہے، ہوت سر کے اوپر لینے والا بنانا ہے، کوئی چھری بنانا ہے، کوئی چاقو یعنی جو بھی بنانا ہوتا، لوہا جو ہے وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام جس طرح چاہتے اس کی شکل بنا دیتے، اور جب وہ تیار ہو جاتی تو وہ ہارڈ ہو جاتی، تلوار بنی رہتی۔ یہ پرماننٹلی اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا ہوا تھا۔ اسی طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا معجزہ دیا ہوا تھا کہ ہوا جو ہے وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، جہاں جانا ہوتا تھا آپ اس ہوا کے اوپر بیٹھتے اور ہوا جو ہے آپ کو لے کر جس مقام پر جانا ہوتا وہاں پہنچ جاتے۔ پرندوں کی بولیاں سیدنا سلیمان علیہ السلام سمجھ جاتے، پرندہ بولتا جو کہتا سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل جاتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پرماننٹلی دیا ہوا تھا۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی پرماننٹ معجزے دیے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ڈگری اینگل کے اوپر دیکھ سکتے تھے۔ عام آدمی جو ہے وہ سب 90 ڈگری کے اوپر دیکھ سکتا ہے۔ اگر اس نے سائڈ کے اوپر دیکھنا ہے یا تو اپنی آنکھوں کو گھمائے گا یا اپنا چہرہ ادھر کرے گا پھر ادھر دیکھے گا، ادھر دیکھنا ہے پھر چہرہ ادھر کرے گا، پیچھے دیکھنا ہے مڑ کر پیچھے دیکھے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کی حدیث ہے 418 اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ مجھے اللہ کی قسم ما یخفا علیہ خشوعکم ولا رکوعکم، مجھ سے تمہارا رکوع اور خشوع جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں۔ انی لاراکم، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں من وراء ظہری، ایسے ہی جیسے میں سامنے تمہیں دیکھتا ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا ہوا تھا کہ آپ 360 اینگل کے اوپر چاروں طرف بغیر مڑے دیکھتے تھے۔ یہ پرماننٹ معجزہ تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو ہے یہ کستوری ہوتی تھی، خوشبو ہوتی تھی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 6281 اور مسلم میں ہے 6054، اور اس کی راوی ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، روایت کرتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شیشی میں محفوظ کر لیتے اور پھر اس کو ایز خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو عنبر، کستوری اور مشک سے زیادہ ہوتی۔ صحابہ اس پسینے کو ایز کستوری کے طور پر استعمال کرتے، جبکہ
ہم سب کا پسینہ جو ہے وہ سوائے بو کے کچھ نہیں ہوتا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہم پاؤڈر اور پرفیوم استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ تھا یہ پرماننٹلی کستوری تھی۔ اسی طرح ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی دیا ہوا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 438، اور اس کے راوی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک مہینے کی مسافت کے اوپر اگر آپ کا دشمن ہوتا تو اس کے اوپر بھی آپ کا رعب اور دبدبہ طاری رہتا۔ ایک مہینے کی مسافت کا مطلب ہے کہ کم و بیش 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر، یہاں سے کراچی 1000 تقریباً کلومیٹر ہے، تو 1000 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر اگر آپ کا دشمن ہوتا تو آپ کا رعب اور دبدبہ اس کے اوپر طاری ہو جاتا۔ یہ پرماننٹلی تھا۔ یہ قرآن پاک یہ بھی پرماننٹ معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دیے تاکہ وہ اپنی نبوت بھی ان سے منوائیں، اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شناخت ہو، اس کی وحدانیت کو قبول کرائیں۔ معجزے کے ساتھ دوسری ٹرم ہے کرامت، بلیسنگ۔ کرامت کا معنی ہے کسی پر اکرام ہونا، کسی کی عزت افزائی کرنا، کسی کے ہاتھ سے کوئی کام کرا دینا معجزہ کہلاتا ہے۔ اور یہ معجزہ کسی نبی کے ہاتھ سے بھی ہو جاتا تھا اور کسی نیک اللہ کے بزرگ سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی غیر نبی کے ہاتھ سے بھی یہ معجزہ رونما ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ سے دعا کرے اور اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے۔ یہ آج بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی متقی پرہیزگار اللہ کا ولی اللہ سے دعا کرے اور لوگوں کے سامنے وہ معاملہ ہو جائے، وہ دعا قبول ہو جائے اور وہ کام ہو جائے۔ لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ یہ کرامت وہ ولی یا وہ بزرگ یا وہ پیر یا وہ اللہ کا نیک بندہ خود دکھاتا ہے، نہیں، اللہ کے حکم سے وہ کرامت ہوتی ہے۔ اس نبی یا اس ولی یا اس پیر کی کوئی ایبلٹی نہیں ہوتی، اس میں کوئی ایسی کمپیٹنسی نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کیپیبلٹی دی ہوئی ہے کہ وہ جب چاہے کوئی کرامت دکھا دے۔ وہ صرف دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے وہ چیز، وہ واقعہ وہ رونما ہو جاتا ہے۔ یہ معجزہ اور کرامت کا دکھانا اللہ کی صفت ہے۔ معجزے انبیاء کے ساتھ تھے اٹیچ، اور کرامت جو ہے یہ اللہ کے نبیوں، رسولوں اور عام نیک بندوں کے ساتھ بھی اٹیچ ہے۔ اور تیسری ٹرم جو آج کل ہے وہ ہے علوین، استدراج، جگلری، شعبدہ بازی۔ یہ عام انسان بھی دکھا سکتا ہے، ایون کافر جو ہے وہ بھی یہ جگلری آپ کو دکھا دے گا، شعبدہ بازی دکھا دے گا، لوگ دھوکہ کھا جائیں گے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سرکس میں سادہ کاغذ ہوتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے سادہ کاغذ ہے، پھر اس کا وہ 1000 کا نوٹ بنا دیتا ہے، 5000 کا نوٹ بنا دیتا ہے۔ بھائی اگر تم 1000 کا اور 5000 کا نوٹ بنا لیتے ہو تو گھر میں بناؤ اور اس کو خرچ کرو، کیوں ذلیل و خوار ہو کر کمائی کر رہے ہو سڑکوں کے اوپر؟
لوگوں کے میلے ٹھیلوں میں 1000 کا نوٹ بناتے ہو، 5000 کا نوٹ بناتے ہو. اگر وہ 1000 اور 5000 کا تم نوٹ اگر بنا سکتے ہو تو گھر پہ بناؤ اور خرچ کرو. کیوں؟ اس کو بھی پتہ تھا کہ یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے، بنتا کوئی نہیں ہے. اس طرح کسی کو کہے گا 1000 کا نوٹ دو جی، وہ دے گا، آگ لگا دے گا اور پھر اس کو دوبارہ کر دے گا. یہ جگلر ہی ہے. حقیقت میں وہ آگ نہیں لگاتا، نہ وہ لگا سکتا ہے، لیکن لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ جلا دیتا ہے اور پھر اس کو واپس بھی کر دیتا ہے. کیوں؟ جو حقیقت ہوتی ہے وہ حقیقت ہے، اور وہ جو کرنے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ جگلری ہے. یا میں نوٹ کو آگ لگا رہا ہوں، لگا نہیں رہا ہوتا. آپ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے نوٹ کو آگ لگا دی، آگ نہیں لگاتا. اس طرح وہ سفید کاغذ کے اوپر آپ کو 5000 کا نوٹ بنا کے دکھا رہا ہے، اس کو خود پتہ ہے کہ یہ 5000 کا نوٹ میں یہ لوگوں کو دکھا رہا ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی شعبدہ بازی، اس کی جگلری، اس کی نظروں کو علوین دیکھ رہے ہیں. اس کو خود پتہ ہے کہ یہ 5000 کا نوٹ نہیں بنتا، نہ میں بنا سکتا ہوں. جادوگروں کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے کیا کیا؟ رسیاں پھینکی. جادوگروں کو پتہ تھا کہ یہ رسیاں ہیں اور وہ دوڑ رہی ہیں. مجمع سارا دیکھ رہا ہے رسیاں، یہ سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں. جادوگروں کو پتہ تھا کہ یہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے یہ سانپ بن گئے، ہے سانپ نہیں، ہے رسیاں، کیونکہ انہوں نے جادو کیا ہوا تھا، علوین تھا. جب اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پھینکو، انہوں نے عصا پھینکا، وہ واقعی سانپ بنا اور ان رسیوں کو کھا گیا. تو جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ اصل سانپ ہے، ہم نے تو علوین کیا ہوا تھا، دھوکہ دیا ہوا تھا کہ یہ سانپ ہے، یہ اصل سانپ ہے جس نے واقعی ہماری رسیوں کو کھا لیا. فوراً سجدے میں گر گئے. اس لیے جو جگلر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں جو کر رہا ہوں یہ جگلر ہی ہے، لوگوں کو دھوکہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات، یہ کرامات اپنے انبیاء کو اس لیے عطا کیے تھے تاکہ ان کی نبوت کو منوایا جائے. پھر انبیاء پر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، تاکہ لوگ جو ہیں پہلے انبیاء پر ایمان لائیں، پھر انبیاء کے بعد اللہ پر ایمان لائیں. تو جتنے بھی انبیاء کو معجزات دیے گئے تھے وہ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی. جب وہ انبیاء رسول دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے. یعنی آج اگر آپ کسی کو کسی میوزیم سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا، وہ سٹک مل جاتی ہے اور اس کو وہ کہے کہ یار رستہ دریا میں بن جائے، یا اس سٹک سے وہ کہے کہ وہ دوبارہ سانپ بن جائے، نہیں بن سکتا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کیا ہوا تھا. اور ہمارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے ہوئے تھے، کچھ معجزات تو آپ کے ساتھ ہی اٹیچ تھے، لیکن یہ قرآن پاک جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے یہ بھی پرماننٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، لہذا جو معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یہ قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک ہے تو جو معجزہ دیا گیا وہ بھی قیامت تک ہے. یہ قرآن مجید آپ کی حیات مبارکہ میں بھی معجزہ تھا اور آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. اس لیے کہ اس قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور نہ ہی اس کتاب میں کوئی چینج کر سکتا ہے، کوئی رد و بدل کر سکتا ہے. کتنا بڑا معجزہ ہے. اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں.
اور حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، 1500 سال گزر چکے ہیں، زبر زیر کی نہیں ہے۔ تو ان معجزات کو انبیاء کو دینا اور ان کے ذریعے لوگوں کو مطلع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ انبیاء پر ایمان لائیں اور اس کے بعد اللہ پر ایمان لائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی واقعات، جتنے بھی معجزات قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ان کے لیے لفظ آیا استعمال کیا، آیا یا آیاتن، نشانی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن